بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نحوی تراکیب کے سلسلہ میں آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کی نحوی ترکیب کریں گے۔ سورہ یاسین کا آغاز حروف مقطعات سے ہے۔ حروف مقطعات کی ترکیب کیا ہے، یہ وضاحت کے ساتھ اس سے پہلے ہم ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ تفصیل اور وضاحت مکمل طور پر وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے کہ حروف مقطعات یہ ترکیب میں کیسے واقع ہیں اور ان کی ترکیب ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ مختصر سا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یاسین یہ لا محل لہا من الاعراب حروف ہیں جن پر کوئی اعراب نہیں، جن کی کوئی ترکیب نہیں ہے، بس یہ ویسے ہی ہیں جیسے کہ حروف تہجی کے الف با اور تا ہے۔ دوسرا ان کی ترکیب یہ ہے کہ یہ ہذہ یاسین یا یاسین ہذہ، اس طرح اس کو مرفوع بھی بنا سکتے ہیں۔ اتلو یاسین اس کو منصوب بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے پر بیاسین با حرف جر اور قسم محذوف نکال کر اس کو مجرور بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ساری وضاحتیں وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے واو۔ واو کے بارے میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ حرف جر و قسم ہے، لہذا یہ اپنے مابعد کو مجرور بھی بناتا ہے، حروف جارہ میں سے ہے، اور یہ حرف قسم بھی ہے، لہذا یہ اپنے مابعد کو وہ مقسم بھی بناتا ہے۔ القرآن اس پر حالت جری ہے اور اس کی حالت جری لفظی طور پر کسرہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ واو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ یہ بن جائے گا موصوف۔ الحکیم اس پر حالت جری ہے اور اس کی حالت جری لفظی طور پر کسرہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اس القرآنی لفظ القرآنی مجرور موصوف کے لیے صفت ہے، اور موصوف اور صفت کا اعراب چونکہ ایک جیسا ہوتا ہے، تو جب موصوف مجرور ہے تو اس کی صفت بھی اسی طرح مجرور وہ ہوگی۔ تو یہ موصوف کے لیے صفت، موصوف اور صفت آپس میں مل کر یہ بن جاتے ہیں مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی مل کر یہ بن جاتے ہیں اس حرف جر کے لیے مجرور۔ یہ جار اور یہ مجرور آپس میں مل کر یہ متعلق بن جاتے ہیں فعل محذوف کے لیے، اور وہ فعل محذوف اقسمو یہاں پر محذوف ہے۔ اقسمو نکالیں یا پھر احلفو نکالیں، کوئی بھی ایسا فعل جو قسم پر دلالت کرے۔ اقسمو یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر مرفوع اس کا فاعل ہے اور یہ اس کا متعلق ہو جائے گا، یہ والا۔ تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ شروع میں چونکہ واو قسم کا ہے اور ہم نے اس کو اقسم و فعل کے متعلق کیا، اس وجہ سے یہ القرآن الحکیم جو ہے مقسم بھی ہے، تو حرف قسم، ادات قسم اور مقسم بھی فعل قسم سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ، یہ قسم بن جائے گا۔ تو بالکل آسان لفظوں میں اس کی ترکیب ہم یوں کریں گے کہ واو حرف قسم اور حرف جر ہے، القرآن الحکیم مرکب توصیفی ہو کر اس کے لیے مجرور ہے۔ یہ جار
اور یہ مجرور آپس میں مل کر متعلق ہو جاتے ہیں اقسم و فعل کے۔ اقسم فعل ہے، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ والقرآن الحکیم اس کا متعلق ہو جائے گا۔ فعل فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ اس کے لیے یہ قسم بن جائے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ان۔ ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے یہ ایک حرف ہے۔ کاف ضمیر منصوب متصل اس حرف مشبہ بالفعل کے لیے اسم ہے۔ یہ لام تاکید کے لیے آتا ہے۔ من یہ حروف جارہ میں سے ایک حرف جر ہے، اور لمن المرسلین یہ المرسلین اس کے لیے مجرور ہے۔ المرسلین پر حالت جری ہے، اور اس کی حالت جری لفظی طور پر یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اسم جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب لفظی ہوتا ہے، اور حالت نسبی اور جری میں یہ یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے یہ جار اور مجرور یہ دونوں آپس میں مل کر یہ بن جائیں گے متعلق، اور متعلق بن جائیں گے یہاں پر محذوف کے۔ وہ محذوف کیا ہے؟ فعل بھی نکال سکتے ہیں، شبہ فعل بھی نکال سکتے ہیں۔ بالفرض ہم یہاں پر محذوف جو ہے وہ نکال لیتے ہیں کائن۔ تو لمن المرسلین یہ جار اور مجرور متعلق ہوئے کائن شبہ فعل کے۔ کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ اس ہر مشبہ بالفعل کے لیے خبر اول ہے۔ علی صراط مستقیم، علی حرف جر ہے، صراط یہ موصوف ہے، صراط پر حالت جری ہے، اور اس کی حالت جری لفظی طور پر کسرہ کے ساتھ ہے، علی حرف جر کے لیے مجرور ہونے کی وجہ سے۔ مستقیم اس پر بھی حالت جری ہے، اور اس کی حالت جری بھی لفظی طور پر کسرہ کے ساتھ ہے۔ اس پر حالت جری کیوں ہے؟ اس لیے کہ صراط موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ صراط پر حالت جری ہے تو مستقیم پر بھی حالت جری ہے۔ یہ جار اور مجرور آپس میں مل کر یہ سارا متعلق ہوئے محذوف فعل یا شبہ فعل کا۔ تو جیسے ماقبل میں ہم نے نکالا تھا کائن، اسی طرح یہاں پر بھی نکال سکتے ہیں۔ لہذا کائن شبہ فعل ہے، یہ اپنے شبہ فعل جمع اس کا فاعل اور جمع اس کا متعلق، شبہ فعل اپنے فاعل سے اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر ثانی، اور یہ اس کا اسم۔ تو ہر مشبہ بالفعل اپنے اسم جو یہ ہے کاف ضمیر خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ماقبل میں جو جواب ہے یہ اس کے لیے مقسم علیہ یعنی جواب قسم بن جائے گا۔ آسان لفظوں میں اس کی ترکیب مختصر انداز سے ہم یوں کریں گے کہ ان ہر مشبہ بالفعل ہے، کاف ضمیر اس کا اسم ہے، لمن المرسلین کائن کے متعلق ہو کر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر اول ہے،
اعلی صراط مستقیم جار مجرور یہ کائن کے متعلق ہو کر یہ شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ثانی ہے۔ ہر مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یہ ہو جائے گا۔ جب یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا تو یہ اس قسم کے لیے جواب بن جائے گا۔ قسم اور جواب قسم آپس میں مل کر یہ بن جائے گا جملہ قسمیہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرمائے۔